السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب والدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں و تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ دیکھ لیں آج واو زبر و، یا زبر یا، و یا، را زیر ری، و یری، تا پیش ثو، و یری ثو، واو زبر و، یا زبر یا، و یا، را زیر ری، و یری، تا پیش ثو، و یری ثو، فا زبر فا، قاف پیش قو، فقو، تا زیر تی، فقتی، فقتی، لام زبر لا، فقتل، فا زبر فا، قاف پیش قو، فقو، تا زیر تی، فقتی، لام زبر لا، فقتل، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، وجا، دال زبر دا، وجد، کاف زبر کا، وجدک، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، کاف زبر کا، وجدک۔ اس میں آتا ہے آگے اس میں پڑھ لیں۔ اس میں پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اپن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، الرحمن، ہی کو ختم کریں گے، ار کر دیں گے۔ ہر پڑھا تھا اپن نے، ہر کو ختم کریں گے، ار کریں گے اپن۔ الرحمن الرحیم، رحیمی سے رحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اس میں یہاں تک رہنے دیں۔ اس میں پوائنٹ نمبر 9 پڑھنا ہے۔ نمبر 9، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10، کھانے میں عیب نہ نکالنا، جو بھی کھانا آ جائے تو وہ کھا لینا، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیں، مگر کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جامع کتاب بخاری کی روایت ہے، بخاری میں دلیل موجود ہے اس کی۔ 11واں نمبر پوائنٹ، نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ لقمہ گرنے کا مسئلہ یہ، اگر منہ میں سے ہو کے گرا ہے تو اس کو نہیں اٹھانا، اور اگر ہاتھ سے اگر ٹھوکر لگ کے اگر وہ نیچے گر گیا تو اس کو اٹھا کے کھا لینا۔ اگر دسترخوان پہ گرا ہے جب، اس کو اٹھا کے کھا لینا۔ یہ بھی جامع کتاب کی روایت ہے، مسلم شریف کی۔ اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 9، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ اگر دسترخوان پہ گرے گا جب اٹھا کے کھائیں گے، اگر بغیر دسترخوان پہ گرا ہے تو اس کو اٹھا کے نہیں کھانا۔ اس میں آتا ہے اس میں پڑھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أن میں ناک میں آواز جائے گی، گننا ہوگا ایک الف برابر۔ وأشهد أن محمدا، یہ میم کے اوپر بھی ایک الف کے برابر گننا ہوگا، محمدا، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا۔ اس میں آتے رہنے دیں۔ اس میں پڑھے بیان کی تعریف، بیان و دعا۔ بیان اور دعا کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے، دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو، یعنی لوگوں کو بتانے کو بیان کہتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ بیان و دعا، بیان الگ ہے اور دعا الگ ہے۔ دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کل انشاءاللہ اپن پڑھیں گے۔ اس میں عربی میں آلو کو بطاطس کہتے ہیں۔ عربی میں آلو کو بطاطس کہتے ہیں۔ عربی میں آلو کو بطاطس نہیں بولنا، طس کہتے ہیں، دونوں جگہ طا ہے۔ عربی میں
آلو کو بطاطس کہتے ہیں۔ عربی میں شکر کو سکر کہتے ہیں۔ سین کاف پیش سک کاف را زبر کر سکر۔ عربی میں شکر کو سکر کہتے ہیں۔ عربی میں شکر کو سکر کہتے ہیں۔ شکر نہیں کہنا، اس کو یہ چھوٹا سین ہے اور شکر میں بڑا شین ہے۔ عربی میں شکر کو سکر کہتے ہیں۔ عربی میں آلو کو بطاطس کہتے ہیں۔ عربی میں شکر کو سکر کہتے ہیں۔ یہاں تک اپنے بچوں کو یاد کرا کے بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔